بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک ہب آفیشیل کے معزز سامعین، عورتوں کی مہندی کے متعلق آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چند احادیث میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ان کا مقصد اس بات کی تعلیم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرد اور عورت کی زندگی گزارنے کے سب اصول بتا دیے، سب رہنما طریقے بتا دیے۔ ہر مرد اور عورت آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں کے مطابق زندگی گزار کر اپنے آپ کو کامیاب کر سکتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کر سکتا ہے۔ مہندی لگانے کے متعلق پہلی حدیث مبارکہ سنن ابو داؤد شریف کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بیعت لیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم اپنی دونوں ہتھیلیوں کا رنگ نہیں بدلو گی میں تم سے بیعت نہیں لوں گا، گویا وہ دونوں کسی درندے کی ہتھیلیاں ہیں۔ یہ پردے کے احکامات سے پہلے کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے اشارہ کیا، اس کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ایک خط تھا۔ آپ نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا اور فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ یہ کسی مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا، تو اس نے عرض کیا نہیں بلکہ یہ عورت کا ہاتھ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم عورت ہوتی تو اپنے ناخن کے رنگ بدلے ہوتی، یعنی مہندی سے اپنے ناخن کا رنگ بدلا ہوتا۔ یہ مہندی لگانا، نیل پالش لگانا، یہ نہ سنت میں آتا ہے بلکہ یہ اگر محسوس ایام کے علاوہ لگاتے ہیں تو حرام کے درجے میں ہے، اور اگر محسوس ایام میں بھی لگاتے ہیں تو پھر بھی میں اسے مکروہ کے درجے میں تو خیر نہیں کہتا، عالم تو نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ بڑی بے حیائی اور بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ بھئی کیوں لگائی ہے آپ نے؟ او جی اس لیے لگائی، میں نے کون سا نماز پڑھنی ہے، یعنی گویا آپ بتا رہی ہیں سب کو کہ اب میں محسوس ایام، نماز پڑھنے والی عورت کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ لگتا ہے اب اس کے محسوس ایام شروع، مردوں کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں خاص طور پہ حیا کے بھی خلاف ہے، اس میں خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں ویسے آپ مہندی لگائیں، ہاتھ پر مہندی لگائیں، ناخنوں پر بھی مہندی ہی لگانی چاہیے۔ اور اس میں ایک بات یہ عرض کر دوں، مہندی ضرور لگائیں، لیکن جو عورتیں عدت میں ہیں ان کے لیے مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ مہندی جو آپ لگاتے ہیں، بعض لوگوں کے دل میں، بعض مستورات کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، بعض مستورات کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ سیاہ جو مہندی ہے، بلیک کلر کا خضاب ہے، بلیک کلر کی جو مہندی ہے یہ مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ یہ بات غلط ہے، مردوں کے لیے بھی بلیک حرام ہے، عورتوں کے لیے بھی بلیک مہندی لگانا، وہ جو کلر لگاتے ہیں یہ حرام ہے۔ اس کلر کے حوالے سے عرض کیا جائے ڈارک براؤن یوز کریں، وہ بالکل بلیک کا شیڈ دیتا ہے لیکن وہ حرام نہیں ہے۔ مزید آپ علماء سے تحقیق کر سکتے ہیں، میں نے تو پوچھا ہوا ہے۔ اب بات کی جائے ان عورتوں کے حوالے سے جو محسوس ایام میں ہیں، تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے اس امت کی عورتوں پر اور مردوں پر بھی کہ وہ مسائل جو ہم نہیں جان سکتے تھے، اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر ہمیں بتا دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے پوچھا کیا حائضہ مہندی لگا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مہندی لگاتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع نہیں فرماتے تھے، یعنی لگا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی سلمہ ام رافع رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی زخم لگتا یا کانٹا چبھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہندی لگایا کرتے تھے۔ اور میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہاتھوں پر مہندی لگانا اور عورتوں کا سر کے بالوں پر مہندی لگانا، حضرت کریمہ بنت حمام سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سر کے بالوں پر مہندی کا خضاب کرنے کے بارے میں پوچھا
تو انہوں نے فرمایا اگرچہ اس میں مذائقہ نہیں، لیکن میں اس کو اچھا نہیں سمجھتی، کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بو کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے سر کے بالوں پر مہندی کا خضاب کرنے کو ناپسند فرماتے تھے، کیونکہ اگر آپ کے نزدیک عورتوں کے لیے مہندی کا استعمال مطلق ناپسندیدہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہندہ رضی اللہ عنہا کو محض اس لیے بیعت کرنے سے انکار کیوں فرماتے کہ ان کے ہاتھ مہندی سے عاری تھے، جیسا کہ پیچھے حدیث مبارکہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اور عورتوں کو ہاتھ پر مہندی لگانا یہ مستحب ہے، جیسے کہ میں نے حدیث مبارکہ میں عرض کیا، تو یہ حدیث عورتوں کے ہاتھوں پر مہندی لگانے کے استحباب اور رہن سہن کے طور طریقوں نیز آداب معاشرت کی تلقین کو پرزور انداز میں واضح کرتی ہے۔ تو اس میں آپ اگر مستحب کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ باعث اجر بھی ہے، جب تک آپ کے ہاتھ پر مہندی لگی ہوئی ہے، اس کا ضرور اہتمام کر سکتے ہیں آپ، اور اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔